بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ باسط نعیم کے چکر ہمارے گھر کے علاقے میں لگتے، مگر جب بھائی یا ابو پوچھتے تو ہم حیران رہ جاتے، کیونکہ ہمیں اس کی آمد کے بارے میں علم ہی نہ ہوتا۔ یہ بات گھر والوں کو حیران کر رہی تھی۔ ایسا کوئی 5 سے 6 بار ہو چکا تھا۔ امی حیران کہ بڑی بھابھی اور بھائی صاحب تو اس لڑکے کی کڑی نگرانی کرتے ہیں، بیجا دوستیاں اور ملنا ملانا تو انہیں پسند ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لڑکا آخر ہمارے محلے میں کیوں پایا جاتا ہے؟ میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھا، مگر میں تو ان دنوں اپنے امتحانات میں مصروف تھی اور باسط سے اتنی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ سامنا ہوتا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بس سلام ہی کرتی اور کمرے میں گھس جاتی تھی۔ یہ سب یاد کر کے امی نے نفی میں سر ہلاتے مجھ پر شک کرنے سے پرہیز کیا اور خود ہی کھوج میں لگ گئیں۔ ساتھ میں بھیا سے بھی کہہ دیا کہ جب تمہیں باسط اس محلے میں نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع کر دینا۔ یوں بھرپور کوشش کے بعد 10 سے 15 دن کے اندر ہی اندر امی اور بھائی نے سراغ لگا لیا کہ باسط کا کہاں آنا جانا ہے۔ اب امی کو اس گھر کی کڑی نگرانی کرنا تھی اور باسط کے پہنچتے ہی اس گھر میں امی کو بھی جانا تھا، تاکہ بات کی تہ تک پہنچا جا سکے، اور پھر 2 ہی دن میں وہ دوبارہ اس گھر میں جاتا دکھائی دیا، اور امی نے بھی بجلی کی سی تیزی سے چادر اٹھائی اور سر پر اوڑھ کر تیزی سے اس گھر کی طرف چل دی جو گلی کے آخری نکڑ پر تھا۔ اس گھر میں چند ماہ پہلے ہی 2 ماں بیٹیاں شفٹ ہوئیں جو انتہا درجے کی لڑاکا، بدتمیز اور نک چڑھی سی تھیں۔ خیر، جب اماں وہاں گئیں تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اماں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور چپکے سے اندر جا کر دیکھا تو امی کے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی ماں بیٹی باسط کے ساتھ۔ باسط 3 سال کا تھا جب اس کے والدین ایک کار حادثے میں ایک ساتھ ہی فوت ہو گئے، تو اسے میرے تایا اور تائی اپنے ساتھ لے آئے اور پھر وہ انہی کے پاس رہنے لگا۔ دراصل باسط کے والد تائی کے بھائی تھے اور والدہ میری امی کی سگی یعنی میری خالہ تھی۔ اس طرح وہ ان دونوں دیورانی جیٹھانی کو ہی بے پناہ عزیز تھا۔ میرے تایا اور تائی بے اولاد تھے، سو دونوں کی پوری توجہ اسی موصوف پر تھی۔ اس کی تربیت اور تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ یوں باسط تعلیمی میدان میں بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھے سے پروان چڑھ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گیا۔ ان دنوں باسط بی اے فائنل کا طالب علم تھا اور میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک روز میں نے امی جان سے کہا کہ میں تیاری اچھی نہیں ہے، مجھ سے گھر کا کام مت کروایا کریں ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ بعد میں مجھے مت کہیے گا۔ تو امی کہنے لگیں، بیٹا میں کیا کروں، میں اکیلی جان، وہ بھی جوڑوں کے درد کے ساتھ، تم سے بھی کام نہ کہوں تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ کسی کو کام پر رکھ لیں، بس مجھ سے نہیں ہوتا پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ۔ امی نے یہ سن کر کہا کہ کہاں سے رکھ کے دوں کوئی کام والی، مشکل سے ملے گی جو گھر آ کر میرے کام میں مدد کر دے۔ جب تک تم اپنے پرچے کی تیاری کرو، اور اگر مل گئی تو پیسے بہت لے گی، اور تمہیں پتہ ہے اس کی اجازت تمہارے ابو ہرگز نہ دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشی حالات بھی ہمیں ان نخروں کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سن کر میں نے کہا کیا کروں پھر میں امتحانات نہ دوں؟ میں زج ہو کر رو ہی پڑی تھی۔ اتفاق سے باسط آ گیا۔ اس نے مجھے یوں روتے پایا تو پوچھنے لگا کہ خالہ جان، سارا کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ امی نے بتایا، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے امتحانات کی تیاری ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، اور اس کے سالانہ امتحان سر پر ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ مکمل وقت تیاری نہ کی تو فیل ہو جائے گی۔ تو باسط نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، خالہ جان اگر آپ کہیں تو میں یہ 2-3 مہینے کام والی کا خرچہ دے دیا کروں، پھر جب سارا امتحانات سے فارغ ہوگی تو یہ خود آپ کی مدد کر دیا کرے گی۔
کیونکہ میٹرک کے امتحانات واقعی بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میں 1 گھنٹہ شام کو کچھ لڑکوں کو انگلش کی ٹیوشن پڑھاتا ہوں کیونکہ میری انگریزی اچھی ہے۔ امی جان سوچ میں پڑ گئیں۔ باسط کوئی غیر نہ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے والدین کا ارادہ تھا کہ وہ میری شادی باسط سے کریں گے۔ ایسے میں اس سے مالی مدد لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سب بالکل نامناسب تھا۔ ابو نے خود ہی گھریلو بجٹ کو کم کر کے اور بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک مناسب پیسوں پر کام کرنے والی عورت کا انتظام کر لیا۔ اس طرح چند دنوں میں مجھے کافی مدد ملی۔ میں نے تقریباً انگلش اور ریاضی کو تیار کر لیا۔ مجھے امید بن گئی تھی کہ شاید میں پاس ہو جاؤں گی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میں اپنی تیاری میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ ارد گرد کا ہوش باقی نہ رہا۔ مگر ان دنوں کبھی کبھی آنے والے باسط نے ہمارے گھر چکر لگانا بے حد کم کر دیا، اور جب میں امتحانات سے فارغ ہو چکی تو کئی دن تک باسط کے نہ آنے پر امی نے جب پیغام بھجوایا تو جیسے وہ آنا نہ چاہتا تھا، مگر مجبوری میں ملنے چلا آیا۔ مگر گھر آ کر بھی سامنا ہونے پر مجھ سے خصوصی طور پر اعتراض برت رہا تھا، اور یہ بات سب کو ٹھٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ بزرگوں کا ارادہ ہمیں ایک دوسرے سے شادی کے بندھن میں باندھنے کا ہے۔ اگرچہ منگنی کی رسم باقاعدہ ادا نہ ہوئی تھی، مگر بات طے تھی، تبھی مجھے اس سے شرم سی محسوس ہوتی۔ میں بہت ریزرو ہو کر ملتی تھی، وہ بھی جھجک کر بات کرتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی کا ماحول نہیں رہا تھا، لیے دیے رہنے والا انداز تھا، مگر وہ مجھ سے سلام دعا ضرور کرتا۔ میں بھی ویسے ہی اس کے ساتھ سلام دعا اور بات کرتی، بلا ضرورت مخاطب نہ ہوتی۔ وہ بھی بلا ضرورت ایک فکر ابھی نہ کہتا۔ اس طرح پاکیزہ اور ستھرے جذبوں کے ساتھ ہم کبھی کبھار سامنا ہونے پر بات کرتے تھے، جبکہ والدہ ہمیشہ نزدیک ہی موجود ہوتی تھیں۔ جب ماحول ایسا ہو تو خیالات بھی صاف ہی رہتے ہیں۔ جانتی تھی اسی بندے سے شادی ہونی ہے، کوئی غلط بات کر کے خود کو اپنے منگیتر کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی، اور ایسا ہی کچھ اس کا بھی عالم تھا۔ ہمارا گھر ایک تنگ گلی میں واقع تھا۔ ایک روز باسط ہمارے گھر سے امی کو ملنے کے بعد گھر جانے کو نکلا تو ایک عورت سے ٹکراؤ ہو گیا۔ عورت خود مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، تم جو بھی ہو ہمارے پڑوسی کے گھر سے نکلے ہو، یقیناً ان کے عزیز ہی ہوگے، لیکن تمہارے روز آنے سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورت کی بات سن کر وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، کیوں آنٹی، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے جو آپ شکوہ کر رہی ہیں؟ تو بولی، بیٹا تم اپنے موٹر بائک میرے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے جاتے ہو، اس کی وجہ سے میرا راستہ رکتا ہے اور آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ باسط نے جواب دیا، معذرت خواہ ہوں آنٹی، چند منٹوں کی بات ہے، دراصل گلی آگے بہت تنگ ہے تو یہاں پر مجھے اپنی موٹر بائک کھڑی کرنا پڑتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں میری خالہ کی فیملی اپنے گھر میں منتقل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کوئی شکایت نہ ہوگی۔ 3 مہینے اور یہ تکلیف برداشت کر لیں، بس موٹر بائک دور نہیں کھڑی کر سکتا، چوری کا اندیشہ ہے۔ عورت بولی، تم ان کے کیا لگتے ہو، روز کیوں آتے ہو؟ بس باتوں باتوں میں باسط سے اس کی تعلیم، اس کا نام اور اس کے گھر کا پتہ بھی دریافت کر لیا۔ وہ سیدھا سا لڑکا تھا، جو وہ پوچھتی جا رہی تھی سوالات کے درست جواب دیتا جا رہا تھا۔ اگلی بار جب باسط ملنے آیا تو اس نے امی کو بتایا کہ آپ کی پڑوسن میری موٹر سائیکل کھڑے کرنے پر اعتراض کر رہی تھی۔ امی بولی، ہاں نئے لوگ آئے ہیں اور یہ عورت ایسے ہی ہر بات کا پتنگڑ بنا لیتی ہے، تم پرواہ مت کرو۔ انہوں نے باسط کو تسلی دی کہ میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ 2 دن گزرے تھے کہ وہ آنٹی فرحت باسط کے گھر یعنی میرے تایا کے ہاں پہنچ گئیں۔ ان کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام۔ وہ حیران تھا، وہ تائی سے بھی بہت ڈرتا تھا۔ ماں تو نہیں تھی، وہی سب کچھ تھی۔ تائی نے باسط سے آنٹی فرحت کو بے تکلفی سے سلام کلام ہوتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ باسط نے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول دیا کہ یہ میرے دوست کی امی ہیں، وہ کالج سے ہر وقت
ناگے کرتا ہے تو اسی کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں۔ تائی خاموش ہو گئی۔ آنٹی فرحت نے بھی باسط کے اس جھوٹ کی تردید نہیں کی۔ اس طرح اس وقت تو اس جھوٹ کی لاج رہ گئی، لیکن وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ جب وہ جانے لگیں تو باسط سے کہا، بیٹا ذرا مجھے رکشہ تو لا دینا، سڑک پر کب تک کھڑی رہوں گی۔ یہ سن کر وہ ان کے ساتھ باہر آ گیا تو وہ گویا ہوئیں کہ تھوڑا سا ہی تو فاصلہ ہے، اپنی موٹر سائیکل پر گھر تک چھوڑ آؤ۔ بادل ناخواستہ باسط نے ان کو ان کے گھر کے دروازے پر اتارا تو بولیں، 2 منٹ کو میرے گھر آ جاؤ بیٹے، ٹھنڈے پانی پی لو۔ باسط ان کے گھر میں جانا نہ چاہتا تھا، مگر آنٹی فرحت نے بے حد اصرار کیا تو مروت میں چلا گیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر شربت لے آئیں، پھر خود ہی بات شروع کر دی، بیٹا میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی اور ایک کا فرض ابھی اتارنا ہے، بیوہ ہوں، اپنی لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ باسط حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر بولا، آنٹی ضرور تلاش کریں، لیکن اس معاملے سے میرا کیا تعلق ہے؟ تو وہ بولیں، تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے ہو، مجھے لائق نظر آتے ہو، تمہارے گھر والوں کو بھی دیکھ لیا ہے، تم سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ باسط تو ان کی اس بے تکلفی پر ہکا بکا رہ گیا۔ شکر کیا کہ اس کی پھپھو کے سامنے اس خاتون نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، ورنہ وہ کھال ادھیڑ کر رکھ دیتی، کیونکہ میری تائی مزاج کی بہت سخت تھی اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنا پسند کرتی تھی، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ سرکنے دیتی تھی، کیونکہ ان کو ایسی آوارگیاں سخت ناپسند تھیں۔ باسط نے آنٹی فرحت سے یہ کہہ کر اپنے تئیں تو ان سے جان چھڑا لی کہ آنٹی یہ ممکن نہیں ہے، میرے گھر والے غیروں میں رشتے کے خلاف ہیں، سو وہ ہرگز نہیں مانیں گے، آپ مجھے اجازت دیں۔ اگلے چکر پر جب وہ امی لوگوں سے مل کر گھر سے نکل رہا تھا تو آنٹی صاحبہ تو جیسے دروازے پر منتظر مل گئیں، کہنے لگیں، بیٹا تم 1 منٹ کو اندر آؤ۔ باسط بولا کہ کیا بات ہے خالہ، جو بات ہے یہاں ہی کہہ دیں۔ تو کہنے لگیں، بیٹا ہمارے میٹر کا مین سوئچ تو آن کر دو، بہت سخت ہے، ہم سے تو ہلایا بھی نہیں جا رہا، سوئچ بند ہونے سے تمام کھانا خراب ہو جائے گا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر باسط بیزاری سے ان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ اپنی جوان لڑکی سامنے ہی کھڑی تھی، جو کافی زیادہ خوبصورت تھی اور خوش لباس بھی تھی۔ اس نے سلام کیا۔ باسط اگرچہ ان سے مخاطب ہونا نہ چاہتا تھا، مگر لڑکی کافی تیز ترار سی تھی۔ اس نے باسط کو گھیر لیا، ایک نے باتوں میں الجھایا اور دوسری جو شادی شدہ تھی بھاگ کر چائے لے آئی۔ اب یہ چائے تو زہر مار کر نی تھی۔ میرے کزن کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ بقول باسط کے میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی اس گھر کے اندر قدم نہ رکھوں گا، کیونکہ ان کا انداز کھیلنے والا تھا اور آنٹی کا ارادہ بھی میں جان چکا تھا۔ باسط کا معمول تھا لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانے کا۔ کے بعد وہ قریبی پارک چلا جاتا تھا اور کچھ دیر وہاں بیٹھتا یا چہل قدمی کرتا تھا، اس لیے اپنے واکنگ جاگرز پہن کر آتا تھا۔ شاید آنٹی کو اس کے معمولات کا علم ہو گیا تھا۔ ایک روز جب وہ پڑھائی کے بعد فارغ ہو کر پارک میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آنٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ پارک میں تشریف فرما ہے۔ باسط کے قریب آ کر تینوں نے سلام کیا اور بے تکلفی سے یوں باتیں شروع کر دیں جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ لوگوں کی موجودگی کے خیال سے باسط مارے باندھے ان کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بالآخر اس نے کہہ دیا، آنٹی ہمارے گھر کا ماحول مختلف ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، اس لیے غیر خاندان میں شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اپنی بچی کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں۔ وہ سمجھ رہا تھا اس صاف گوئی پر یہ خاتون نا امید ہو کر اپنی راہ لے لیں گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ آنٹی فرحت اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اگلے روز باسط ہمارے گھر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی فری آ گئی، کہنے لگی، باجی سارا، میری امی جان کو بہت تیز بخار ہے اور دوا منگوا رہی ہیں، ذرا دیر کے لیے باسط بھائی کو تو بھیج دیں۔ میں فری کی سج دھج پر حیران رہ گئی کہ ماں بیمار ہے اور اس لڑکی کو دیکھو
کیسے نقص سے درست ہو کر آئی ہے۔ اس لڑکی نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے کہا، باسط چلے جاؤ، کسی بیمار کے کام آنا ثواب کا کام ہے۔ ویسے بھی ان آنٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی شوہر، بیوہ ہے بیچاری، مجبوری میں ہی آپ کو بلایا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باسط کو جانا پڑا۔ فری کے گھر گیا تو اس کی ماں بھلی چنگی بیٹھی تھی، وہ قطعی بیمار نہیں تھی، یہ تو باسط کو گھر بلانے کا بہانہ تھا۔ دیکھتے ہی کھل اٹھیں، لڑکیاں خاطرداری کو بھاگ دوڑ میں لگ گئیں، خوب آہو بھگت کرنے لگیں۔ آخر جوانی دیوانی ہی ہوتی ہے، باسط بھی نوعمر لڑکا ہی تھا، بالآخر ان کے پھندے میں آ ہی گیا، ہوتے ہوتے ان کے جانب مائل ہو ہی گیا، اور پھر ان کی بیٹی فری کے چکر میں پھنس گیا، جو بے حد خوبصورت تھی، عمر بھی کوئی 16-17 برس کی ہی تھی۔ یہ ان دنوں کی باتیں جب میرے امتحانات ہو گئے تھے، اسکول جانا موقوف ہو گیا تھا اور میں گھر بیٹھ گئی تھی۔ باسط کا ہماری گلی میں آنا جانا جاری رہا، مگر اب ہمارے گھر سے کنی کترا کر آنٹی فرحت کے گھر میں چلا جاتا، اپنی موٹر سائیکل دوسری گلی میں دوست کے گیراج میں کھڑی کرتا اور پیدل آتا تاکہ کسی کو زیادہ خبر نہ ہو سکے۔ اب وہ کالج سے بھی غائب رہنے لگا تھا، پڑھائی سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا، ہمارے گھر سے تو بہت ہی کتراتا تھا۔ سب نے محسوس کر لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کبھی کبھی گلی سے گزرتے ہوئے ابو یا بھائی دیکھ لیتے تو 2-4 منٹ کو آ جاتا، ورنہ بچ کر نکل جاتا۔ تائی نے بھی محسوس کر لیا کہ اس لڑکے کی چال عدم روش سے ہٹ چکی ہے، مگر سبب معلوم نہ کر سکیں۔ تایا سے اکثر رقم مانگتا تھا، وہ پوچھتے، بیٹا اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ تو کبھی کوئی بہانہ کر دیتا اور کبھی کوئی۔ ایسے بہانے کب تک چلتے؟ بمشکل بی اے کا امتحان دیا تو تایا نے کہا کہ بیکار وقت گزارنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت ہو۔ باسط بھی یہی چاہتا تھا۔ آدھا دن دکان پر ہوتا، 2 بجے گھر آ جاتا، اس کے بعد وہ آنٹی فرحت کے گھر پہنچ جاتا۔ کئی بار اس آنٹی فرحت اور ان کی لڑکیوں کو بازار سے شاپنگ کروائی، دکان سے پیسے چرا کر ان کے مطالبات پورے کرتا رہا، جس کا علم شروع میں کسی کو نہ ہو سکا۔ آنٹی فرحت کے گھریلو حالات ٹھیک نہ تھے، انہیں مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا، اور اسی لیے ان کو کسی بیوقوف کی تلاش تھی۔ سو عقل کا اندھا اور گانٹھ کا پورا باسط نہیں ان کو مل گیا۔ جلدی ہم لوگوں کو خبر ہو گئی کہ باسط نکڑ والی آنٹی کے گھر روزانہ آتا ہے اور مسلسل ان کی مالی مدد بھی کر رہا ہے۔ میں اتنی سمجھدار نہ تھی کہ اس کے وہاں جانے کا مقصد جان لیتی، لیکن امی جان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ تبھی وہ آنٹی فرحت کے گھر گئیں اور دیکھا تو باسط وہاں بیٹھا تھا۔ امی نے اسے ڈانٹا کہ جس گھر میں مرد نہیں وہاں تمہارا کیا کام؟ تم روز ادھر کس سے ملنے آتے ہو؟ جبکہ ہماری طرف آنا بالکل ترک کر دیا ہے۔ پھر فرحت آنٹی سے مخاطب ہوئیں کہ بھائی تم کس غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ لڑکا میرا ہونے والا داماد ہے اور میرا بھانجا ہے، اس کی منگنی بچپن میں ہی میری بیٹی سے ہو چکی ہے، تم کوئی اور لڑکا تاکو۔ یہ کہہ کر وہ باسط کو ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آئیں۔ گھر آ کر تنبیہ کی اور سمجھایا کہ آئندہ میں تم کو اپنی اس پڑوسن کے گھر نہ پاؤں، یاد رکھنا تمہاری پھپھو اور پھوپھا سے کہہ کر تمہارا قبلہ درست کروا دوں گی۔ باسط تم نہیں جانتی کس قماش کے لوگ ہیں، برے پھنسو گے، ان میں وفا نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، جب تک تمہاری جیب میں کچھ ہے ان کی دوستی تمہارے ساتھ چلتی رہے گی، اور بعد میں تو کون میں کون، یاد رکھنا میری بات۔ باسط خاموشی سے امی کی بات سنتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ چند دن بعد فری نے باسط کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم نہ آئے تو زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور اب ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ تو پوری طرح ان کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ فرحت آنٹی کو کسی طرح پارک میں بلوا کر کہا، آپ میری منگنی کا سلسلہ ختم کروا دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ فرحت آنٹی نے مشورہ دیا کہ کسی طرح دبئی چلے جاؤ، وہاں کمانے لگو گے تو پھر گھر والوں سے بغاوت کر سکو گے، میری لڑکی کا ویزا بھیج دینا، بے شک تمہارے گھر والے شریک ہوں یا نہ ہوں،
میں اپنی بیٹی فرح کا نکاح تم سے کر دوں گی۔ گھر والوں کی پرواہ نہ کرنا، شادی تم نے کرنی ہے، تمہارے گھر والوں نے نہیں۔ باسط نے بھی سوچا کہ یہاں رہ کر فری سے شادی واقعی نہیں کر سکتا، تو اس نے سچ مچ دبئی جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اسے ڈرائیونگ آتی تھی اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ تائے کی دکان سے رقم چرا کر ایک دوست کے ذریعے ویزا حاصل کیا اور دبئی چلا گیا۔ دبئی گئے بمشکل 8 ماہ گزرے تھے کہ فرحت آنٹی نے خط پر خط بھیجنا شروع کر دیے کہ بھائی جلدی آؤ، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ باسط نے جواب دیا کہ تھوڑا عرصہ اور یہاں رہ کر کما لوں، پھر شادی کروں گا۔ اس پر فری کے پھر خط آنے لگے کہ میں تو تمہاری جدائی میں بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گئی ہوں، بس تم جلدی سے پہنچو۔ باسط نے یہ سنا تو اس نے نوکری چھوڑ دی اور پریشان ہو کر لوٹ آیا، مگر یہاں آ کر دیکھا تو فری بیمار نہ تھی۔ لاپرواہی سے بولی، بس تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، تم کو دیکھ نہ لوں تو مرنے لگتی ہوں۔ کیا کروں، دل پر تو بس تو نہیں ہے، اسی سبب بلایا ہے۔ باسط تو بری طرح پچھتانے لگا کہ ناحق اپنی نوکری ترک کی اور اتنا خرچہ کیا، واپس آنے سے نقصان ہوا، اور اب گھر والے پیچھے پڑ گئے کہ شادی کر کے جاؤ ورنہ دبئی جانے نہیں دیں گے۔ پریشانی کے عالم میں فرحت آنٹی کو احوال دیا کہ بتائیں میں کیا کروں، میری پھپھو وغیرہ زبردستی میری شادی سارا سے کر رہے ہیں اور میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اپنے ماں باپ نہیں ہیں اور میں اپنے پھوپھا اور پھوپھی کے گھر پر ہی رہتا ہوں۔ خواہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلوا لیا، اس لیے اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں۔ تو فرحت آنٹی بولی، تم فکر نہ کرو باسط، اس سے شادی کو رکوانا میرا کام ہے۔ اس خاتون کے پولیس انسپکٹر سے گہرے مراسم تھے۔ کسی طرح اس نے تایا کی دکان میں پستول رکھوا کر چھاپا پڑوا دیا۔ یوں بیچارے میرے تایا بلا قصور حوالات پہنچ گئے اور لامحالہ شادی روک دی گئی۔ ان کی خوب بے عزتی بھی ہوئی۔ اب طرح طرح کی باتیں بھی کہ دکان پر چھاپا پڑا ہے، ہیروئن فروخت کرتے تھے، کوئی کہتا اسمگلنگ کا سامان فروخت کرتے تھے۔ غرض اپنی بیوی کے بیکار بھتیجے کی وجہ سے بڑھاپے میں تایا جی کی بہت بدنامی ہوئی۔ باسط کو جب آنٹی فرحت سے معلوم ہوا کہ پستول انہوں نے رکھوایا تھا تو وہ ان کی اس بات پر ان سے سخت ناراض ہوا، لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں وہ خوش بھی تھا کہ چلو شادی تو ٹلی۔ مجھے تو بہت سی باتوں کا علم نہ تھا، لیکن بھائی کو معلوم نہیں کہاں سے ہر بات کا علم ہو جاتا تھا اور وہ آ کر امی کو ساری باتیں بتاتے تھے۔ لہٰذا امی اور بھائی نے کہہ دیا کہ اب ہم سارا کا رشتہ باسط سے بالکل نہیں کریں گے۔ منگنی کی رسم تو ہوئی نہ تھی، بچپن کا طے کیا ہوا یہ رشتہ ختم ہو گیا، مگر باسط کو تو عشق نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ خاندان کی بدنامی، وہ پھپھو جس نے ماں بن کر پالا تھا، ان کا دکھ، اور یہاں تک کہ اسے خود اپنی ہی بے عزتی کا احساس نہ تھا۔ بس جو آنٹی فرحت اور ان کی بیٹی کہتی یہ فوراً مان جاتا۔ دوبارہ دبئی کی تیاری باندھی، جو روپیہ پیسہ جمع کر کے لایا تھا وہ سارا آنٹی فرحت کو دے دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آپ کے شادی کا سارا سامان وہاں سے لانا اور تیاری پوری کر کے آنا۔ باسط دبئی میں 2 سال محنت اور مشقت جھیلتا رہا، باقاعدہ رقم آنٹی فرحت کو بھی بھجواتا رہا کہ اپنی بیٹی کا تھوڑا بہت جہیز بنا لیں اور مکان کا کرایہ ادا کرتی رہیں۔ 2 سال بعد ایک دن آنٹی فرحت کو فون کیا کہ شادی کی تیاری مکمل رکھیں، میں آتے ہی فری سے نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے نہ میں جواب دے دیا، مگر باسط نے ہار نہ مانی اور تفصیل سے خط لکھا، جواب نہ آیا۔ پھر کئی فون کیے اور خط لکھے، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تھک کر دوست کو فون کیا کہ جا کر ان کے گھر پتہ کرو کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دوست کا جواب آیا کہ ان لوگوں کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ناحق پریشان ہو رہے ہو۔ یہ سن کر باسط فوراً پاکستان آیا۔ پاکستان آ کر باسط سب سے پہلے فری کی بڑی بہن زری سے ملا، جس کی شادی ہو چکی تھی۔
یہ سن کر باسط ہکا بکا رہ گیا۔ بولا میرا کیا قصور ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر تم اتنے دور چلے گئے، پھر 2 سال کا وقفہ بھی ڈال دیا۔ 2 سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، یہ تمہاری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنی مدت میں کیا کوئی دوسرا تمہاری جگہ نہیں لے سکتا تھا؟ یہ کیوں نہ سوچا تم نے؟ پری کی بڑی بہن زری کے منہ سے یہ فکرے سن کر عاشق صاحب کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دراصل پری کو اس سے بھی زیادہ تگڑی آسامی مل گئی ہے اور آنٹی فرحت بھی اس سے اپنا کام نکلوا چکی ہیں، اس لیے اب کسی اور سے اپنا کام نکلوائیں گی۔ وہ منہ لٹکا کر امی کے پاس آیا۔ امی تو پہلے ہی تپی بیٹھی تھیں۔ بے نقط سنا دیں کہ باسط اب کس منہ سے آئے ہو، جن قدموں سے تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ تمہارے لیے اب نہ ہمارے دل میں جگہ ہے اور نہ اس غریب خانے میں۔ اب جب تمہاری معشوقہ نے آنکھیں پھیر لی ہیں تو تم ہمارے دامن میں پناہ لینے آ گئے ہو۔ تمہاری ساری حرکتوں کا پردہ تمہارے دوست وحید نے چاک کر دیا ہے۔ وہ میرے بیٹے کو ہر بات سے آگاہ کرتا تھا۔ اب تم سیف کے گھر آنے سے پہلے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو وہ غصے میں تمہارا حلیہ ہی خراب کر دے۔ باسط کو اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو چکا تھا۔ وہ امی کے سامنے بیٹھا آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ امی بہت دیر تک ان کے آنسو برداشت نہ کر سکیں اور خود بھی رونے لگ گئیں۔ وہ اپنی بہن کو بھی یاد کر رہی تھیں اور اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کی بہن کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ باسط کافی دیر تک بیٹھے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، پھر آخر کار اٹھ کر چلے گئے۔ چند روز بعد تایا اور تائی آئے اور منت سماجت کر کے کہنے لگے کہ سارا کا رشتہ ہمیں دے دو۔ باسط بہت شرمندہ ہے اور نادم ہے، اور یہ رشتہ بزرگوں نے طے کیا تھا۔ ہم کو ایسی پیاری بچی بطور بہو کہاں ملے گی؟ ناراضی ختم کر دیں اور غصہ تھوک دیں، ہم خالی ہاتھ نہ جائیں گے۔ تایا اور تائی نے بہت اصرار کر کے والد صاحب کو منا لیا، اور امی کی تو وہ اپنی ہی بہن کا بیٹا تھا، سو امی کو معاف کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ یوں آخرکار میری شادی باسط سے ہو گئی۔ آج اس بات کو بہت سال بیت چکے ہیں اور ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باسط میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربے سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح سمت میں موڑ لیا تھا۔ یہ اللہ کا ان پر خاص کرم تھا